ویلکم بیک. جب ہم بریک پہ تو نہیں جی، بلکہ اس سے پہلے پروگرام شروع ہونے سے پہلے کاشف عباسی سے میری ایک بات ہو رہی تھی، وہ بڑی سمپل بات تھی اور میں اس پہ بالکل بلیو کرتا ہوں اسٹرانگلی کہ اگر ہم نے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے تو ہمیں چند لمحوں کے لیے فیوریٹزم کو سائڈ پہ رکھنا پڑے گا. اگر ہم نے اس ملک کو صحیح کرنا ہے تو چاہے میرا سگا باپ ہو، سگے بھائی ہوں، اگر وہ کرپشن میں ملوث ہوں تو ان کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونی پڑے گی. اور اس میں ہمیں سیکرڈ کاؤ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ تو سکتے ہیں ہم، لیکن ہمیں حساب کتاب کرنا پڑے گا. قاضی صاحب، ڈو یو ایگری ود دیٹ؟ میں ایبسولوٹلی. دیکھیے، آپ نے ایک اور بات کہی تھی جس کا مجھے پتا نہیں تھا. ظاہر ہے اس انڈسٹری کو آپ جانتے ہیں، ہم نے تو کبھی دیکھا بھی نہیں سوائے اس کے جہاز پہ بیٹھتے ہیں اور اتر جاتے ہیں. آپ نے کہا کہ بوئنگ خریدے گئے جی 777 اور ان بوئنگز کا ایک تو کک بیکس تو اپنی جگہ، وہ تو ظاہر آپ یو وڈ نو بیٹر، لیکن ان کی کوئی سائیکل کا بتا رہے تھے کہ بوئنگ ہر جیٹ کا. کین یو ایکسپلین دیٹ؟ بیکاز وہ بھی ہر جیٹ کا ایک سائیکل ہوتا ہے کہ سوئچ آن اور سوئچ آف، اس پہ ایک سائیکل کمپلیٹ ہوتا ہے اور وہی اس کی ایک یعنی پرسکرائب مینٹیننس کے لیے کمپلسری چیز ہوتی ہے، اس کے انجن اوور آلز کے لیے، ریپیئر اینڈ مینٹیننس کے لیے، ہر چیز کے لیے. اگر آپ لاہور سے اسلام آباد ایک جیٹ کو لے کے آتے ہیں اور اس کا انجن سوئچ آن ہوتا ہے اور سوئچ آف ہوتا ہے تو وہ ایک سائیکل کنسیڈر ہوگی. آپ اس کو اسلام آباد سے ٹورانٹو بھی لے کے جاتے ہیں تو وہ ایک ہی سائیکل ہے. تو 777 جو کہ لانگ ہال فلائٹ تھی، اس کو شارٹ ہال پہ چلا کے آپ نے تباہ کر دی اس ملک کی اکانومی اور ان پلینز کی، اس کی افادیت جو تھی ان کو کمپرومائز کر دیا. اب میرا مطلب یہ ہے کہ اس میں اپنے پیسے نہیں کھائے ہیں، لیکن آپ کی جو انکمپٹنس ہے اسے نیشنل ایکسچیکر کو ایک پاس پڑی ہے. تو وہ جہاز جو لمبے سفر پہ چلنا چاہیے تھا اس کو چھوٹے پہ نہیں چلانا چاہیے تھا، اور آپ نے چھوٹے پہ چلایا. جی، حالت یہ تھی. میں نے $140 ملین کا جہاز کیا. حامد نواز صاحب آپ کے چیئرمین تھے، اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کرے، فوت ہو گئے جنرل حامد نواز صاحب. ان کے زمانے میں ہوا. کہا جاتا ہے کہ ایمریٹس ایئر لائن نے $2 ملین کی ذاتی طور پہ مجھے اور آپ کو رشوتیں دیں. ہم نے لے لی اور ڈیٹرائٹ اور شکاگو کے روٹ سرنڈر کر دیے اور 24 گھنٹے میں ایمریٹس نے وہ روٹ لے لیے PIA کے، اور وہ آج تک فل جا رہے ہیں. مجھے اور آپ کو اگر ڈیٹرائٹ جانا ہے تو ہمیں ایمریٹس کے علاوہ ہمیں PIA کا آپشن نہیں ہے. لیٹس پٹ اٹ دس وے. ٹھیک ہے، جو PIA کے پروفیٹیبل روٹس تھے وہ ذاتیات میں آ کے ہم نے لے کے ہم نے کمپرومائز کر دیے، غیر قانونی بھرتیاں کر دی، غیر قانونی ان کو پرکس اینڈ پوزیشنز لوگوں کو دلوا دی، اور پھر کہہ دیا ایئر لائن اپنے پیروں پہ نہیں کھڑی ہو رہی. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ جن لوگوں نے فیصلے کیے. ظاہر ہے ابھی اسلام آباد کا نیا ایئرپورٹ بن رہا ہے، اس پہ ایک بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری کا کچھ عرصہ پہلے آئی کہ جو روڈ ایئرپورٹ سے لے کر اسلام آباد آنی تھی وہ تقریباً 3 یا 4 کلومیٹر کی تھی، جس کو 8.5 سے 9 یا 10 کلومیٹر پہ لے جایا گیا کچھ ہاؤسنگ سوسائٹیز جو بنی تھی ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے. مجھے مسلم لیگ نون کے ایک صاحب تھے، ایک MNA ہیں جو اس پارلیمانی کمیٹی کا بھی حصہ ہے. میں نے ان سے جب یہ بات پوچھی تو انہوں نے کہا دیکھو جی اسی نے کیتا ہے، یہ کام پچھلی حکومت نے کیا تھا، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے کیا تھا. میں نے کہا جی آپ نے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ کیا؟ تو اس وقت ان کا جواب تھا نہیں جی ہم نے ابھی تک کچھ نہیں کیا. اور مجھے یقین ہے آج تک بھی کچھ نہیں کیا ہوگا. یعنی ہم کرتے کیا ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے فائدے لوگوں کو دینے کے لیے اس ملک کا نقصان ہے. میں آپ کو ایک چھوٹے فائدے کی اگزامپل دوں، آپ کو ڈاکیومنٹس دکھاؤں، کیونکہ اللہ کا کرم ہے کہ کھرا سچ میں ہم جب بھی بات کرتے ہیں پروف کے ساتھ کرتے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو نے ایک 97,163 اسکوائر فٹ کی ایک رقبہ PIA کو تحفے میں دیا اور اس پہ ایک 5 اسٹار ہوٹل جو کہ 48 کمروں پہ مشتمل تھا اس کو بنایا گیا، اور اس میں سوئمنگ پول بھی، کیفیٹیریا، لان جو غیر ملکی مہمانوں کے لیے الگ الگ ہے. یہ موئنجو داڑو سے بالکل قریب ہے، موئنجو داڑو ایئرپورٹ کے اوپر یہ 5 اسٹار ہوٹل بنایا گیا. سمبارا ان 1973 میں PIA نے اس کو بنایا. اب کیا ہو رہا ہے؟ 1980 میں سندھ گورنمنٹ نے اس ہوٹل کے انتظامی امور کی ذمہ داری ٹورزم ڈپارٹمنٹ پہ دی تھی کہ جی تم اس کو مینج کرو گے، موئنجو داڑو سے لنکڈ ہے جی، اور یہ وہ اس کا انتظام نہیں رکھ سکے. اب کیا ہوا اس کے بعد کہ سائیں قائم علی شاہ صاحب نے اپنے ایک دوست کی کمپنی کو اتنی مہنگی مالیت کا ہوٹل، زمین اس جگہ پہ 2.5 لاکھ روپے ماہانہ 30 سال کے لیے گفٹ کر دیا. 30 یہ ڈاکیومنٹس آپ کی اسکرین پہ چل رہے ہیں، یہ میں وہ ڈاکیومنٹس دکھا رہا ہوں کہ جو اس کو لیز کے لیے دیا گیا وہ ہوٹل. میں ان ہوٹل کی تصاویر بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں. یعنی یہاں پہ صرف جو باربیکیو والے کا ٹھیکہ ہے نا جی، جو اس ہوٹل کو پیسے دے رہا ہے وہ کو 2 لاکھ روپے مہینے کا ہے، اور 2.5 لاکھ روپے پہ آپ نے پورا ہوٹل، اور 30 سال کے لیے. یہ بھی نہیں کہ ہر سال اس کی قیمت بڑھے گی. اب مجھے بتائیں کہ اگر قائم علی شاہ یہ کر رہے ہیں
یعنی میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میرے والد صاحب فوت ہو گئے یا کوئی اور فوت ہو گیا. یہ ہوٹل دیکھ لیں آپ, سب نے جانا ہے قبر میں. قائم علی شاہ صاحب کوئی یوتھ کے نمائندے تو ہے نہیں یہاں پہ, اور وہ عمر کے اس حصے میں آ کے اگر یہ حرکتیں کر رہے ہیں تو کیا ان کو قبر کا ڈر نہیں ہے؟ کیا پیپلز پارٹی والوں میں جو ہوں گے ان کی پکڑ نہیں ہوگی قبر کے اندر؟ کیا ان کے حساب نہیں ہونے؟ یہ ہوٹل 2.5 لاکھ روپے مہینے پہ 30 سال کے لیے دیا گیا جو آپ کو میں دکھا رہا ہوں. کیا یہ ظلم نہیں ہے کاشف؟ نہیں, اس ملک کے ساتھ یہ تو ظلم ہوتے جا رہے ہیں, ہوتے رہے ہیں پچھلے کتنے سالوں سے, جس کی وجہ سے ہم آج وہاں پہ ہیں جہاں پہ ہمیں نہیں ہونا چاہیے. ہم نے یہ ایمریٹس ایئر لائنز پاکستان نے کھڑی کر کے دی ہے. سوری کاشف, کین آئی کریکٹ یو, پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز نے 39 ایئر لائنز کو بنایا یا آپریٹ کیا یا مینج کیا یا ان کو اسسٹ کیا, ناٹ جسٹ ایمریٹس, اینڈ میجورٹی آف دیم آر ٹاپ ایئر لائنز آف دا ورلڈ. اور آج ہم یہاں وہاں پہ ہیں جہاں پہ ہم 200 ارب روپے کے خسارے میں. جی ہاں, اور اس کی وجہ شاید یہ ہے, ایک تو وجہ میں نے کہیں بڑے عرصے سے بات کی جا رہی ہے کہ جناب جہاں 200 لوگوں کی ضرورت ہے ایک ایئر کرافٹ پہ, ہم کو 450 لوگوں کو وہاں پر نوکریاں دی ہوئی, اور یہ نوکریاں سیاسی بھرتیاں ہوتی ہیں ہمیشہ کہ جناب 10 آپ ان بڑے نکال کے دکھا دیں. فین فیئر کے ساتھ پچھلی حکومت میں زرداری صاحب نے جا کے 10,000 لوگ بھرتی کیے تھے یا کنفرم کیے تھے. یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے کر لیا نا, چلے آپ نے 450 لوگ کر لیے, ان کو ویلا بٹھا دیا ویٹ لیز پہ جہاز لے کے. اپنے جہاز نہیں لے رہے آپ, یعنی میرا مطلب کہ آپ وہ تو برڈن ڈال رہے ہیں, ساتھ آپ ایڈیشنل برڈن یہ ڈال رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کیا یہ ایک جینون پلاننگ نہیں ہو رہی پی آئی اے اور ایویشن انڈسٹری کو تباہ کر کے, تاکہ آپ اس بہانے اونے پونے داموں پہ اپنے دوستوں کو دے دیں؟ دیکھیے اب وہ نیت پہ سوال کی بات آ گئی, بٹ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آسانی سے فکس کی جا سکتی ہیں, ان کو فکس کرنے کی کوشش کیوں نہیں ہو رہی؟ کیوں یہ جو چھوٹے یعنی بوئنگ کو کی سائیکلز کی جو آپ بات کر رہے ہیں, یعنی اس کو انٹرنیشنل روٹس پر چلنا چاہیے, آپ اس کو ڈومیسٹک روٹس پہ چلا کے لانگ ہال, ناٹ اونلی شارٹ انٹرنیشنل نہیں, یعنی لنڈن سے پیرس نہیں, لنڈن سے پیرس نہیں, اس کو لنڈن سے ہیمبرگ نہیں, لنڈن سے نیو یارک ہی جائے گا, ٹورانٹو جانا چاہیے, امریکہ جانا چاہیے, تاکہ دیکھیں اٹس لائک میرے گھر میں گاڑی کھڑی ہے جس کو اگر میں چھوٹے ڈسٹینس پہ استعمال کروں تو خراب ہو جائے گا, خریدنے کے لیے لگا دیں, اور کوئی نہیں لگائے گا, کوئی نہیں لگائے گا. لیکن کیونکہ یہ میرے باپ کا پیسہ نہیں ہے, کیونکہ یہ ریاست کا پیسہ ہے, تو اس کو ہم اپنی مرضی سے استعمال کر سکتے ہیں. تو ادھر ہم وہ تمام شاہ خرچیاں یا وہ تمام خرابیاں کرتے ہیں جو خرابیاں ہم کر سکتے ہیں. اچھا جی, اب آپ کو ایک میں نئی بات بتاتا ہوں کہ نئے اسلام آباد ایئرپورٹ کی آپ بات کر رہے تھے, اب میں آپ کو اس کی کچھ باتیں بتاتا ہوں کہ سول ایویشن اتھارٹی کی جو بے ضابطگی ہیں کہ پروجیکٹ مؤخر ہو گیا, پروجیکٹ بڑے ڈیلے ہو گیا آلریڈی. 2007 میں شروع ہوا, سول ایویشن میں بے ضابطگیوں نے اسے مہنگا ترین پروجیکٹ بنا کے ایک اکنامک ڈیزاسٹر میں کنورٹ کر دیا. اس ایئرپورٹ کی تعمیر جو ہے وہ پرویز مشرف کے ٹائم پہ شروع ہوئی, اور اس وقت 38 بلین اس کے اوپر ایکسپینس آنا تھا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا آپ حالت جو اسلام آباد کی ہے. اب وہ بڑھ کر 85 بلین تک پہنچ گیا 38 سے, اور اب جو ہے لیٹسٹ مجھے پتا چلا جس طرح ٹھیکے ایوارڈ کیے جا رہے ہیں یہ 100 بلین سے بھی تجاوز کر جائے گا. اور سول ایویشن اتھارٹی کی ایک طاقتور لابی نہ صرف پہلے پروجیکٹ ڈائریکٹر اس نے کو ہٹا دیا, بلکہ نئے پروجیکٹ ڈائریکٹر کو باثر ٹھیکیدار کی خواہشات پہ چلنے پہ مجبور کر دیا. آجا ڈی جی سول ایویشن نے اس لابی کو محدود کر دیا, اور تمام فیصلے جو ہے من پسند ٹھیکیداروں کو دیے جا رہے ہیں. جو ان پہ کمپلین کرتا ہے اس کو دھمکایا جاتا ہے, جو ایک ٹپکل آرم ٹوئسٹنگ کا طریقہ ہے. ایک باثر ٹھیکیدار کو صرف 33 بلین روپے دیے گئے, 33 بلین, جبکہ ٹوٹل پروجیکٹ اوریجنلی 38 بلین کا تھا. نیو بے نظیر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا ٹھیکہ لگان ٹیک حبیب جے وی کمپنی کو دینے کے بعد پتا چلا کہ وہاں پانی ہی نہیں موجود, اور اس کے لیے 21 کلومیٹر دور شاہپور ڈیم سے پانی لانے کا ایک منصوبہ بنایا گیا. اور پھر پتا چلا کہ اس ڈیم میں بھی جو مطلوبہ مقدار تھی اس کا پانی ہی نہیں موجود کہ وہ سائٹ تک لے کے جایا جا سکے. ایئرپورٹ بنانے والی کنسٹرکشن کمپنی کو پہلے ہی 4 ارب دے دیا گیا, یعنی بھی کنسٹرکشن نہیں شروع ہوئی اس کو دے دیا گیا, تاکہ یہ تو آپ ٹائرڈ اپ ہے نا کہ آپ کو جیسے میٹرو بس کے ساتھ ہو رہا ہے یہاں پہ. اب سول ایویشن کے 3 افسران اس کیس کی وجہ سے گھر جا چکے ہیں, لیکن آج تک ایف آئی اے کی جانب سے اس کیس کی انکوائری مکمل نہیں کی گئی, کیونکہ جس کمپنی کو ایئرپورٹ کا کانٹریکٹ دیا گیا
اس کمپنی کے معاون جو ہیں وہ چودھری یعنی شجاعت عظیم کے بزنس پارٹنر بھی ہیں. اس پروجیکٹ میں بے پناہ خابیاں سب کچھ ہے. ابھی تک رن وے جو ہے ان پہ کریکس پڑ چکے ہیں, لینڈنگز نہیں ہوئی لیکن رن وے پہ کریکس پڑ چکے ہیں اس وقت. اور حالت یہ ہے کہ خورشید شاہ, جن کے اوپر ہم نے خود یہاں پہ ایک پروگرام کیا تھا, انہوں نے وزیر اعظم کے نام ایک خط میں ان پروجیکٹس میں یعنی اس میں بے ضابطوں کی نشاندہی بھی کی. خط کے مطابق, جو خورشید شاہ کا خط ہے اس کے مطابق 1000 فٹ تک نیچے کھودنے پر بھی پانی موجود نہیں ہے. اور مزید یہ کہ ایئرپورٹ بنا نہیں, اس کے ارد گرد لا تعداد پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز بن گئی ہیں جو کہ مزید فلائنگ کو رسک پہ ڈال رہی ہیں. Who's responsible? Not me. ظاہر ہے جو ریسپانسبل بھائی ہوگا, جو لوگ فیصلہ کرنے والے ہیں, یہ تو ظاہر ذمہ داری انہی کے سر جاتی ہے. جو لوگ پروجیکٹس بناتے ہیں, کنسیو کرتے ہیں, ان کو یہ چیزیں یار یہ میں نہیں پڑھ رہا کیونکہ میرے اکثر ایک چیز یہ بھی آئی ہے خرا سچ کی ٹیم کی طرف سے, آپ پڑھ لیں ذرا پلیز. اکثر ایک چیز جو میں نے دیکھی ہے, آپ دیکھیں کبھی نئی روڈ بنے گی آپ کے گھر کے پاس کہیں پہ بھی, اکثر آپ دیکھیں گے وہ نئی روڈ ختم ہوتی ہے اور اس کے اندر کھدائی شروع ہو جاتی ہے. کبھی واٹر والے اپنا پائپ ڈال رہے ہوتے ہیں, گیس والے اپنا پائپ ڈال رہے ہوتے ہیں. بھائی پہلے تمہیں کیوں خیال نہیں آیا؟ جب آپ ایک پروجیکٹ اپنا گھر بنانے لگتے ہیں تو آپ کو پہلے یہ احساس ہوتا نا, جناب اس گھر میں جب میں جاؤں گا کیا روڈ جا رہی ہے, کیا یہاں پانی ہے, گیس ہے, بجلی ہے یا نہیں ہے. یہ چیزیں حکومتی لیول پر کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ آئی تھنک آپ کا سوال یہ ذرا دیکھیں کاشف صاحب, میں نے بریک پہ جانا ہے لیکن یہ ذرا جلدی سے اگر آپ 1-2 لائنیں بتا دیں. لوگ نہیں, اس میں ظاہر یہ آپ کی وہ ہے ٹیم کی کوئی ریسرچ ہوگی کہ 50 ارب سے زیادہ کے گھپلے سول ایویشن میں. یہ پتہ کیا ہے, یہ وہ گھپلے ہیں جو آڈیٹر جنرل آف پاکستان دے چکا ہے ان رائٹنگ. یہ ہم نے نہیں ڈیٹیکٹ کی ہیں. اب مجھے بتائیں کاشف صاحب, میرا سوال آپ سے جب میں بریک لینے سے پہلے آپ سے کروں گا, آپ اس کا مجھے آف ایئر ہی بتا دیجیے گا جواب, کہ جب 50 بلین کے گھپلے سامنے آ گئے ہیں تو ان لوگوں کے خلاف کاروائی. ایک چھوٹی سی چیز میں آپ کو ایک اور بتاؤں, یہ میں نے بہت سے پروجیکٹس میں دیکھا ہے, یہ چیز ابھی ایک اور چیز انویسٹیگیٹ ہونی چاہیے. جیسے آپ نے کہا کہ پروجیکٹ کی انیشل کاسٹ ہوئی 36 بلین روپے کی, 38 ارب روپے کی, اور وہ کاسٹ چلی گئی 80 ارب روپے پہ یا 100 ارب پہ, اور یہ مختلف پروجیکٹس کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس میں ایک چیز جو بہت سے لوگ اب آئیڈینٹیفائی, جو میرا خیال ہے اس کے لیے پیپر ورک ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اگر آپ میری مرضی کے کانٹریکٹر ہیں اور میں نے آپ کو یہ پروجیکٹ دینا ہے تو اس کی کاسٹ اصل میں ہونی چاہیے 55 یا 60 ارب. آپ نے 40 میں دے دیا, آپ نے ٹینڈر جمع کرایا 40 کا, کیونکہ آپ نے کہا جناب آپ کا تو سب سے چھوٹا ٹینڈر ہے, سب سے کرا دیا. اس کو آپ نے کہا کہ اب کاسٹ ایسکیلیشن کے نام پہ میں نے آپ کے جو پیسے پورے کرنے اور اوپر آپ کو پیسے دینے وہ کاسٹ ایسکیلیشن کے نام پہ جاتے ہیں. یعنی میں نے 40 ارب کا پروجیکٹ اٹھا کے 70 ارب کا کر دیا, کیونکہ آپ کو اگر کانٹریکٹ اوارڈ کرنا تھا یا دینا تھا تو ملتا آپ کو. اگر آپ کو اس کی ڈیٹیلز دینی ہے تو وہ آپ کو حمزہ شہباز شریف سے اچھی کوئی نہیں دے سکتا CNW پنجاب کے اندر. بٹ کاشف عزیز وی کم بیک ٹو